الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السابقون السابقون أولئك المقربون صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ وار سیرت النبی کا درس جاری ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے سماعت کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی اور اس کی کیفیات کیا تھی۔ آج ہم اس درس میں یہ جانیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کیے جانے کے بعد سب سے پہلے اسلام کن نفوس نے قبول کیا، وہ کون سے اشخاص تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر بلا تعمل، بغیر کسی تاخیر کے، کنفیوژن کے، فوراً ہی آپ کی دعوت پر لبیک کہا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جنہوں نے اسلام لانے میں پہل کی، جنہوں نے اسلام کو قبول کرنے میں سبقت لے جانا، یعنی انیشیٹو لینا، آگے بڑھنا۔ تو اللہ رب العزت نے انصار و مہاجرین دونوں کے تعلق سے بھی قرآن میں فرمایا السابقون الاولون۔ السابقون الاولون کا کیا معنی ہے؟ یعنی سب سے پہلے سبقت لے جانے والے، ایمان لانے والے۔ اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے اور کہا کہ یہ ایسی جنت میں رہیں گے کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ان کا ٹھکانہ ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں السابقون الاولون کسے کہا اور جن کی تعریف کی، تو ضرور وہ مقدس ہستیاں ہوں گی جن کی اللہ خود قرآن میں تعریف کرے۔ تو سابقون الاولون سے مراد وہ اہم لوگ ہیں جنہوں نے ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر فوراً اسلام قبول کر لیا۔ ان میں سے سر فہرست سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے۔ پھر عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ چار اشخاص سب سے پہلے اسلام لانے والے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے ابو بکر اسلام لائے، کسی روایت میں آتا ہے حضرت خدیجہ پہلے اسلام لائیں، کسی روایت میں آتا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لائے۔ غرض یہ کہ چار اشخاص کے متعلق یہ روایتیں ملتی ہیں۔ تو علماء نے تطبیق دیتے ہوئے ان چاروں باتوں کو جمع کرتے ہوئے فرمایا کہ نوجوان مردوں میں سب سے پہلے آزاد لوگوں میں اسلام لانے والے ابو بکر ہیں، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے کون واقف نہیں ہے؟ یہ خلیفہ اول بھی رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی تھے۔ آپ تقریباً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہم عمر تھے اور ہم مزاج بھی تھے۔ ان کے دور جاہلت میں بھی آپ نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی، کبھی شراب نہیں پی، لوگوں کے ساتھ دھوکے کے ساتھ لٹیر جو لوٹ مار کرتے تھے اس میں بھی کبھی شامل نہیں ہوئے، بلکہ ایک حلال ذریعہ تجارت کا اپنایا اور تجارت کرتے گئے اور اب منافع کماتے گئے۔ اللہ نے خوب برکت رکھی تھی، حتیٰ کہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کا شمار قریش کے، عرب کے بڑے امیر لوگوں میں شمار ہونے لگ گیا۔ ایک مرتبہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو رفاقت تھی ہی، ان کے ساتھ گہری دوستی تھی ہی، آپ کا مزاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے بالکل ملتا تھا۔ آپ کی عادتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں سے بڑی مانوس ہوتی تھی، خوش ہوتے تھے آپ۔ ان کی سنگت، ان سے دور رہنا پسند نہیں تھا۔
پھر لیکن جانتے تھے کہ یہ کوئی غیر معمولی شخصیت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی شخص نہیں ہے، لیکن چونکہ کفر کا ماحول اطراف میں تھا تو یہ پہچان نہیں پاتے تھے آخر معاملہ کیا ہے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اظہار کیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی، اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ چاند ان کی گود میں آ گرا ہے۔ جب بیدار ہوئے تو اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کی کوشش کرنے لگے، اور ایک جو راہب تھا عیسائی اس کے پاس گئے، اس کے پاس جا کر تعبیر معلوم کرنے کی کوشش کی۔ اس نے آسمانی صحیفہ نکالا، اور جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے سنا خواب کے چاند ان کی گود میں آ گرا ہے تو فوراً حیران ہو گیا اور تعجب سے ان کو دیکھنے لگا، گویا کہ یہ تعبیر جانتا تھا۔ اس نے صحیفہ نکالا اور اس میں پڑھا۔ صحیفہ پڑھنے کے بعد کہنے لگا کہ آخری نبی کے ظہور کا وقت آ گیا ہے اور تم ضرور ان کا ساتھ دو گے اور اس کے جانشین بنو گے، یعنی خلیفہ بنو گے۔ یہ اس نے تعبیر بتائی۔ ادھر جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اظہار کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کوئی سوال کیے فوراً مان لیا، کیونکہ آپ سچے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے، کبھی انہوں نے جھوٹ زندگی میں نہیں کہا تھا، تو یہ بات اللہ کے تعلق سے وہ جھوٹ کیسے بول سکتے تھے؟ تو فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، اور اس وقت ان کے پاس 40,000 دینار تھے۔ اس زمانے کا سمجھ لیں کہ یہ بہت بڑا خزانہ تھا ان کے پاس، لیکن جیسے اسلام قبول کیا تو دین کی راہ میں خیر کے کاموں میں سارا مال خرچ کر دیا۔ اور ادھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی وحی کا فرشتہ جبریل علیہ السلام آتے تھے، وہ آپ نے تو دل سے پہلے ہی مان لیا تھا۔ جب آفیشیلی جب ڈکلیئر کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر میں اظہار کیا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے فوراً اسلام لے آئیں۔ اور یہاں ایک بات غور طلب ہے کہ عورتوں نے خیر کے کاموں میں شوہر پر اعتماد کرنا چاہیے اور شوہر کا ساتھ دینا چاہیے، جس طرح کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا۔ جب بھی شوہر کوئی اچھا کام کرنے کا سوچے یا اچھے کام کی طرف بلائے تو اس میں بہانے نہ کرے، بلکہ فوراً خیر کی بات کو مان لینا چاہیے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ خود آپ دیکھیں کہ ان کی فضیلت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اس زمانے کی تمام عورتوں میں سب سے بہترین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں فرمایا، اور بلا شبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مرتبہ ان کا بڑا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ اس وقت ان کے 4 بیٹے تھے، طالب اور جعفر، عقیل اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 بیٹے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے پہلے بھی آپ نے غربت کا زمانہ دیکھا ہوا تھا، ان کے فائنینشیل کنڈیشن کچھ ٹھیک نہیں تھے حضرت ابو طالب کے، اور غربت میں زندگی بسر کرتے تھے۔ حضور جب تک وہاں تھے گھر میں تو ان کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتے تھے، جب نکاح ہوا تو سپریٹ گھر ہو گیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ جب قحط سالی ہوئی تو اور بھی ان کے حالات بگڑتے گئے۔ عباس جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا ہیں، ان کی فائنینشیل کنڈیشن اچھی تھی، اور جب جتنا ہو سکتا تھا وہ اپنے بھائی کی ابو طالب کی مدد کیا کرتے تھے، لیکن ہمیشہ تو نہیں کر پاتے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کو ملاحظہ کیا تو اپنے چچا عباس کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ عباس، آپ جانتے ہیں کہ قحط سالی کا زمانہ قحط پڑا ہوا ہے، اور اس وقت جو ہے ہمارے ابو طالب کے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں مل کر ان کا کچھ بوجھ ہلکا کریں۔ یعنی ان کے 4 بیٹے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان میں سے کوئی بیٹا لے لیں، میں ایک بیٹا لے لوں، اپنی کفالت میں لے لیتے ہیں، پرورش کرتے ہیں اپنے پاس تاکہ ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ تو عباس بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ تجویز تو بڑی اچھی ہے، اور پھر دونوں مل کر ابو طالب کے پاس گئے۔ جب ان کے پاس پہنچے
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت عباس نے یہ تجویز پیش کی تو آپ بڑے خوش ہوئے اور اس آئیڈیا کو ویلکم کیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ آپ جو ہیں عقیل کو اور طالب کو میرے پاس رہنے دیں، اس کے علاوہ باقی بیٹوں کو آپ لے سکتے ہیں۔ تو حضرت علی عمر میں ان تمام سے چھوٹے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا، پرورش میں لے لیا، اور حضرت جعفر کو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کفالت میں لے لیا۔ تو جعفر، عقیل اور علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہ تمام کے تمام بعد میں صحابی بنے، ایمان لے آئے۔ صرف طالب جو تھے اس نعمت سے محروم رہے، یعنی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پرورش میں آنے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے شب و روز مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کرتے تھے، ان کے معمولات، ان کے عادات و اطوار، ان کے اخلاق، ان کے مزاج، ہر چیز کو اپنایا کرتے تھے، ہر چیز میں ان کی پیروی کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ساتھ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی کیا کر رہی ہیں؟ نماز پڑھ رہی ہیں۔ جب نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ حیران ہوئے اور پوچھا کہ یہ کیا عبادت کا طریقہ ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور بتایا کہ ہم جو ہے اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہیں اور یہ طریقہ نماز کہلاتا ہے۔ تو آپ نے بھی فوراً اسلام قبول کر لیا، حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب اعلان تو کھلم کھلا اس چیز کا اظہار نہیں کیا جا سکتا تھا ابتدائی زمانہ میں۔ 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت و تبلیغ کا کام تھا یہ خفیہ تھا، پوشیدہ تھا۔ تو اب ایک مرتبہ جو ہے یہ جب کبھی نماز ادا کرنی ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھپ کر پہاڑیوں میں چلے جاتے اور وہاں پہاڑیوں میں جا کر جو ہے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ اور حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے تھے، اتفاق سے ابو طالب کا وہاں پر گزر ہوا۔ جب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آپ اس طرح کی جو عبادات اور حرکات سے واقف نہیں تھی، یہ سجدہ، یہ رکوع، یہ قرات، اس سے معلوم نہیں تھا۔ تو آپ نے سوال کیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہوئی تو سوال کیا، یا ابن اخی ما ھذا الدین، اے میرے بھتیجے یہ کیا دین ہے اور جس پر میں تجھے کاربند دیکھ رہا ہوں؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو طالب کو جواب دیا کہ یہ میرے کیا کہتے ہیں اللہ کا دین ہے اور اس پر میں کاربند ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا پیغام پہنچانے والا ہوں اور میں اس کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچا رہا ہوں اور اس کا پیروکار بن چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ بھی جو ہیں اس دعوت کو قبول کریں۔ تو آپ نے کہا کہ ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے آبا و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، جبکہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ دین ابراہیمی ہے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دین پر تھے اسی دین کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد یہ ابو طالب نے تو اس وقت کہا کہ میں ابھی تو اس دین کو نہیں چھوڑ سکتا، ہاں اتنی بات ضرور کر سکتا ہوں کہ جب تک میں زندہ رہوں گا تیری ذات پر آنچ آنے نہیں دوں گا، یعنی ہمیشہ آپ کی مدد کروں گا، اور ویسے ہی انہوں نے کیا۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے کہا، ابو طالب سے، کہ میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لے آ چکا ہوں، ان کے دین پر عمل کرتا ہوں، پیروکار بن چکا ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھتا ہوں۔ تو ابو طالب نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بے شک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بے شک یہ تجھے خیر و فلاح کی طرف ہی لے جائیں گے، جو یہ کہتے ہیں تم ویسے ہی کرنا، یعنی ناراض نہیں ہوئے۔ یہ نہیں کہا کہ بھائی تم نے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا، نہیں، کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہمیشہ اچھائی کی بات کہتے ہیں، جیسا وہ کہتے ہیں ویسے ہی تم کرنا۔ اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے عبادت کیا کرتے تھے۔ چوتھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ زید قبیلہ کلب کی ایک شاخ عبدود
کے خوشحال فرزند تھے، اور خوشحال ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تھے، جاذب النظر تھے، یعنی کہ جو بھی آپ انہیں دیکھ لیتا بہت ہی لاڑ و پیار سے پیش آتا ان کے ساتھ، اور ان کی عادات بھی پیاری تھی۔ اگر کوئی شخص حسن صورت میں اچھا ہو اور اس کی سیرت بھی اچھی ہو تو ہر کوئی اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے۔ تو تقریباً وہ 8 سال کے تھے، وہ ان کی والدہ انہیں لے کر جو ہے اپنے ماموں کے پاس جا رہی تھی ملاقات کے لیے۔ راستے میں لٹیروں نے ان کا سامان لوٹ لیا اور حضرت زید کو جو ہے غلام بنا لیا۔ غلام بنانے کے بعد، قیدی بنانے کے بعد عکاظ کے میلے میں انہیں بیچا گیا، تو حکیم بن حزام نے انہیں خرید لیا۔ یہ حکیم بن حزام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے ہیں۔ آپ نے اسے حضرت زید کو خرید کر چند اور غلاموں کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں گئے اور ان سے کہا کہ جو غلام آپ کو پسند ہیں آپ لے سکتی ہیں۔ اب اتنا پیارا بچہ جیسے انہوں نے ساتھ میں دیکھا تو آپ نے فوراً زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند کیا اور اپنی پرورش میں لے لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ بڑے حیران ہوئے اور آپ نے کہا کہ یہ بچہ مجھے دے دیں، میں اس کی تربیت کرتا ہوں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوشی آقا علیہ السلام کو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونپ دیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کی دیکھ بھال کرتے، ان کی تربیت کرتے، پرورش کرتے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سائے کوئی تربیت پائے تو اس کا مزاج کیسے ہوگا؟ ادھر آپ اندازہ لگائیں کہ ماں باپ پر کیا بیتتی ہوگی کہ ان کا ایک لڑکا جو کہ خوبصورت، حسین اور اچھے مزاج کا، کہ جیتا جاگتے ان سے چھین لیا گیا، معلوم نہیں کہ کس حال میں ہے، قتل کر دیا گیا ہے، زندہ ہے، کوئی پتہ نہیں۔ اگر کسی والدین کو چلو یہ پتہ چل جائے کہ میرا بیٹا مر چکا ہے تو پھر وہ کم از کم امید تو چھوڑ دیں، لیکن زندہ حالت میں اگر ان سے جدا کر لیا جائے تو ان پر کیا بیتتی نہیں ہوگی۔ تو یہی کیفیت جو ہے حارثہ کی تھی اور ان کی بیوی کی تھی۔ ایک مرتبہ مکہ میں ایک شخص جو ان کے قبیلے کا تھا، اس نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور پہچان لیا اور یہ بھی دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھے سے انہیں رکھتے ہیں۔ تو وہ فوراً گیا قبیلے میں لوٹ کر ان کے والدین کو بتایا کہ زید تو جو ہے محمد کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس حالت میں ہے۔ اب ان کی کوئی خوشی کی انتہا نہیں رہی، فوراً سامان باندھا اور اپنے چچا اور اپنے والدین دونوں جو ہے ماں باپ ساتھ میں نکل پڑے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم آپ کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، آپ معزز قبیلے کے ہیں، بنو ہاشم قبیلے کے سردار کے بیٹے ہیں آپ، تو ہم آپ سے خیر اور بھلائی کی امید رکھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنا بیٹا لوٹا دیں، ہم اس کے بدلے فدیہ دیں گے۔ فدیہ مطلب کچھ مال دے دینا اور غلاموں کو چھڑا لینا۔ تو اس زمانے میں رواج تھا، تو وہ چاہتے تھے کہ ہم فدیہ دے دیں اور آپ جو ہے ہمارے بیٹے کو چھوڑ دیں۔ فرمایا کون سا بیٹا؟ کہنے لگے کہ وہ زید جو ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا، اگر زید کو بلا لیتے ہیں، اگر زید آپ کے ساتھ جانا چاہے تو میں بغیر فدیے کے اسے دے دوں گا، اور اگر وہ رکنا چاہے تو ہم ایسے نہیں کہ فدیہ لے لیں جو ہمیں پسند کرے۔ تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا تو انہیں کھڑا کیا تو انہوں نے فوراً پہچان لیا۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرے والد ہیں، یہ میری والدہ ہیں، میرے چچا ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ لوگ تم کو لینے آئے ہیں، اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہو تو جا سکتے ہو، اور اگر ہمارے ساتھ رہنا چاہو تو رہ سکتے ہو۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا اختیار کہہ اٹھے کہ نہیں کہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑ کر کہیں نہیں جانا۔ دیکھیں سامنے والدین ہیں، چچا ہیں، اپنا خاندان، اپنا قبیلہ سب کچھ چھوڑ کر جدا ہو کر آئے ہیں، لیکن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھے کہ کہتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے ہیں ہم، اب ہزاروں آزادیاں اس پر قربان۔ تو والدین تعجب حیران ہو گئے کہ بیٹے تو کیا کر رہا ہے، ہوش میں آ کہ ہم تیرے ماں باپ ہیں، ہاں تو جو ہے آزادی کو، غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر رہنا آزاد ہونے سے بہتر ہے۔
اب والدین کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جواب سے اتنا خوش ہوئے کہ کعبہ کے پاس حتیم کے پاس گئے، جہاں سرداران قریش بھی بیٹھے ہوئے رہتے تھے، وہاں اعلان کر دیا کہ زید اب سے آزاد ہے اور یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے، اب سے یہ غلام نہیں ہے، اب سے یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے۔ تو پھر یہ جو ہے محمد کے بیٹے کے نام سے مشہور ہو گئے، زید بن محمد۔ بعد میں پھر یہ حکم جو ہے منسوخ ہو گیا کہ جو ایسا بیٹا جو منہ بولا ہو اس کو اصل باپ کی طرف نسبت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس نے پرورش میں لیا ہے اس کی طرف نسبت نہیں کی جاتی، تو انہیں زید بن حارثہ ہی کہا گیا، اگرچہ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں۔ لیکن جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا اپنے والدین کے اوپر، اپنے قبیلے کے اوپر، تو اللہ رب العزت نے ایسی تعظیم دی کہ قرآن میں حضرت زید کا ذکر ہے نام کے ساتھ، کسی اور صحابی کا ذکر پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے سوائے زید کے۔ ہاں، کیسی بڑی فضیلت اللہ کے، قیامت تک جو بھی قرآن پڑھے گا وہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس میں پائے گا۔ تو زید بن حارثہ، حارث کے بیٹے زید، اسی نام سے مشہور ہوئے۔ تو آپ نے بھی اسلام قبول کیا، چونکہ وہ ابتدا میں غلام تھے، تو میں نے کہا کہ غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد 5ویں نمبر پہ ہیں حضرت عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عفیف کندی کون ہے؟ یہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست ہیں اور ان کے ساتھ مل کر معاملہ کرتے تھے، تجارت وغیرہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جو ہے مینا کے موقع پر، مینا کے میدان میں آپ نے دیکھا کہ خیمے سے ایک نورانی شخصیت باہر آئی، پھر اس کے پیچھے ایک عورت آئی، وہ بھی نماز پڑھنے لگی، پھر اس کے بعد ایک بچہ آیا، وہ بھی نماز پڑھنے لگا۔ یہ بڑے حیران تھے اور ان کا نام کچھ اور تھا، لیکن عفیف نام سے مشہور ہوئے۔ عفیف کا مطلب ہوتا ہے پاک باز، پاکیزہ۔ یہ دور جاہلیت کے جو برے خصائل ان میں نہیں تھے، وہ برائیوں سے دور رہتے تھے، پاکیزہ رہتے تھے، تو عفیف کے نام سے مشہور ہو گئے، عفیف کندی۔ تو دیکھیں اسلام لانے والوں میں ان کا 5واں نمبر ہے، لیکن اکثر ہم ان کا نام سنتے نہیں۔ تو حضرت عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو بڑے حیران ہوئے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون سی ذات ہے کہ اتنے نورانی چہرے ہیں۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ یہ جو ہے وہ میرے بھتیجے ہیں محمد، اور ان کا خیال ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ پھر ان کے ساتھ جو خاتون ہے وہ ان کی زوجہ حضرت خدیجہ ہیں، پھر اس کے ساتھ جو بچہ ہے وہ میرے بھائی کا لڑکا ہے، بھتیجا ہے، کون؟ علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ سارے لوگ ہیں جو، اور یہ جو کر رہے ہیں عبادت کا طریقہ، اسے وہ لوگ نماز کہتے ہیں۔ تو عفیف کندی بڑے حیران ہوئے اور انہیں یہ چیز بڑی اٹریکٹ کی، پسند آیا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان سے تفصیلات معلوم کی، اسلام کی تعلیمات کی، اور پھر اسلام قبول کر لیا، پھر سچے مسلمان ثابت ہوئے۔ 6 نمبر پہ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 4 یا 5واں نمبر ہے، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ بڑی ہی مالدار خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے اوپر بہت ظلم ڈھائے گئے، حتیٰ کہ انہیں مارا گیا، پیٹا گیا، بھوکا پیاسا کوٹڑی میں بند کر دیا گیا، لیکن اسلام کو انہوں نے چھوڑا نہیں، ساری صعوبتیں، تکلیفیں برداشت کی۔ ان کے والد انہیں بہت زیادہ تکلیف دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ گھر سے باہر نکال دیا، جائیداد سے بے دخل کر دیا، سب کچھ۔ نوجوان تھے اور جوانی کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اور کچھ طرز معاشرت کے زندگی گزارنے کے لیے کچھ باتیں ہوتی ہیں جو والدین کے، ماں باپ کے بغیر یہ ضروریات پوری نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود آپ نے ہر چیز قربان کر دی اسلام کی خاطر، گویا کہ سب کچھ کھو کر سب کچھ پا لیا، اسلام قبول کر کے سب کچھ کھو دیا اور سب کچھ پا لیا۔ اصل میں یہ اسلام قبول کرنے کے پیچھے ایک خواب تھا جو انہوں نے دیکھا۔ تو انہوں نے ایک خواب یہ دیکھا کہ اچانک ہر طرف اندھیرا چھا گیا ہے اور پہاڑ، سمندر، درخت، زمین، جانور، عمارتیں سب کے سب اندھیرے میں ڈوب گئی ہیں۔
پھر چاہے زمزم سے، یعنی کہ زمزم کے کنویں سے ایک نور نکلا، ایک روشنی نکلی جس سے ہر چیز جگمگا اٹھی۔ جب یہ بیدار ہوئے تو اپنے دوست کے پاس گئے اور اس خواب کی تعبیر معلوم کی، تو اس نے کہا کہ تم نے بڑا ہی حیرت انگیز خواب دیکھا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس خواب کی تعبیر کا تعلق جو ہے بنو ہاشم یعنی عبد المطلب کے خاندان سے، کیونکہ عبد المطلب کا خاندان ہی زمزم کے کنویں کی رکھوالی کرتا ہے، اس کی ذمہ داری ان کے پاس ہے، تو ہو نہ ہو اس خواب کا تعلق جو ہے عبد المطلب کے خاندان سے۔ اب یہ بات ان کے دل میں بیٹھ گئی تھی۔ کچھ عرصہ ہوا، کچھ دنوں بعد انہوں نے دوسرا خواب دیکھا۔ دوسرا خواب یہ دیکھا کہ اب بڑا ہی بھیانک منظر تھا کہ ہر طرف جو ہے آگ ہی آگ ہے، ہر شے کو جلا رہی ہے، ہر طرف آگ، بڑی آگ لگی ہوئی ہے، اور دوسرا منظر اس سے بھیانک تھا کہ اس کا باپ جو ہے خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ کا باپ جو ہے انہیں آگ میں ڈھکیل رہا ہے، اور پیچھے کمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کر انہیں کھینچ رہے ہیں۔ اب تو ان پر بات بالکل واضح ہو گئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کہنے لگے کہ میں نے یہ عجیب خواب دیکھا۔ کہنے لگے کہ تم صحیح جگہ آئے، کہ سنو یہ وقت آ گیا ہے اور نور نبوت کا اظہار ہو چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم اسلام قبول کر لو، کیونکہ یہ جو تم نے دیکھا تھا کہ تمہیں کمر سے پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، گویا کہ جہنم کی آگ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بچا رہے ہیں، جو کہ تمہارا باپ تمہیں جہنم میں ڈھکیل رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور وہاں پر جو ہے آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد آخری جو ہے 7ویں نمبر پہ جعفر طیار ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا، یہ ابو طالب کے بیٹے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت ہی معزز شخصیت تھے، شہیدوں میں ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ اور عبداللہ بن جعفر یعنی ان کے جو بیٹے تھے، تو عبداللہ بن جعفر چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چچا ہوتے ہیں نا عبداللہ کے، کیونکہ اپنے بھائی کا بیٹا ہے، تو جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے نا، تو عبداللہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بھی کوئی چیز مانگنا ہوتا آپ درخواست کرتے، لیکن مثال کے طور پر اگر حضرت علی نہ دیتے، منع کر دیتے، تو یہ اپنے والد کا وسیلہ لگاتے اور کہتے کہ میرے والد جو جعفر ہیں ان کے وسیلے آپ جو ہے مجھے یہ چیز دے دیں۔ بچے تھے، ضد کیا کرتے، اب جیسے ہی اپنے بھائی کا نام آتا تو ان کی محبت میں پھر وہ ان کی خواہش کو پورا کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ شخصیات تھی جنہوں نے ابتدا میں اسلام قبول کر لیا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے السابقون الاولون قرآن میں کہا۔ ان کے علاوہ چند اور شخصیات ہیں، انشاءاللہ آگے آئندہ درس میں ہم آپ کو بتلائیں گے کہ جو ہے مدینہ سے کن لوگوں نے اسلام قبول کیا، مکہ والوں میں بعض دوسرے لوگوں نے، کون کون لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایمان پر، اسلام پر استقامت عطا فرمائے اور محبتوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔